وقت کو دیکھتے ہوئے عشاء کی نماز یا تو یہاں ادا کی جائے گی یا پھر قریب میں مسجد سعد ہے وہاں ادا کی جائے گی. ویسے زیادہ تر انشاءاللہ یہی ہے کہ اللہ نے چاہا تو عشاء کی نماز اسی جگہ پر ادا کریں گے. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وقال محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من آتا في المسجد قدر الشطير بنى الله له بيتا في الجنة او كما قال عليه الصلاة والسلام. او بھائی بزرگوں، اب یہ بہت اہم کام ہے ہمارا. چائے والے پانی والے سب اپنی اپنی جگہ پر. یہاں ہمارا مقصود کوئی بیان اور تقریر نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصود اللہ رب العزت کے گھر کی تعمیر ہے. مقصود تقریر نہیں، مقصود تعمیر ہے. عزیزوں، بزرگوں اور دوستو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کائنات اس وقت تک قائم رہے گی جب تک اس کائنات میں اللہ اللہ کرنے والا قائم رہے گا. اسی کے تناظر میں اقبال نے کہا تھا، دنیا کے بتکدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم پاسباں ہیں اس کے وہ پاسباں ہمارا. ساری کائنات، ساری دنیا کعبۃ اللہ کے ارد گرد چکر کاٹتی ہے، طواف کرتی ہے، اور یہ طواف عبادت ہے. اور اللہ رب العزت نے برگزیدہ نبیوں کے ذریعے سے اس گھر کی آبادی اور اس گھر کی روحانی و جسمانی تعمیر کے لیے ساری کے ساری امت کو اس جگہ بلایا اور پکارا. اپنے گھر کا کام اتنا مقدس تھا کہ اللہ نے اس کام کی خدمت کے لیے برگزیدہ اور پاک نفوس کو چنا. ہم سوچ سکتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کے لیے جس نبی کا انتخاب ہوا تھا وہ اللہ رب العزت کے رفیق نہیں بلکہ خلیل تھے. خلیل اس دوست کو کہتے ہیں، خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جس کی دوستی کی مثال کائنات میں موجود نہ ہو. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اپنے آپ کو اللہ کا خلیل اس لیے نہیں کہا کہ خلیل کا خطاب اللہ نے کس کو دیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. ابراہیم علیہ السلام کعبے کے معمار تھے، کعبے کے مستری تھے، اور ان کے ہاتھ تلے کام کرنے والے ان کے بیٹے حضرت اسماعیل تھے. یہ دونوں نبی ہیں، یہ دونوں انبیاء سابقین میں سے، یہ امت محمدیہ کے جد امجد ہے، جد اعلیٰ ہے. انہوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی. اللہ نے کعبۃ اللہ ان سے تعمیر کرایا، اور جب کعبۃ اللہ تعمیر ہو گیا، اللہ کا گھر تعمیر ہو گیا، تو اللہ رب العزت نے خوش ہو کر کے ان سے دعا بھی منگوائی. مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تم نے ہمارے لیے گھر تعمیر کیا ہے، تم نے ہمارے لیے کعبہ تعمیر کیا ہے، مانگو کیا مانگتے ہو. چنانچہ کعبے کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کر دعا کرنے والا ابراہیم خلیل اللہ ہے. جس پر کھڑے ہیں وہ کعبۃ اللہ ہے، اور اس پر شاہد آج بھی کلام اللہ ہے، اور دعا پر آمین کہنے والا اسماعیل ذبیح اللہ ہے، اور اس دعا کے نتیجے میں کائنات کو ملنے والا محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کعبۃ اللہ کی تعمیر کے نتیجے میں جو اللہ رب العزت راضی ہوئے، اس رضا کا فائدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ اٹھایا کہ بیٹے اسماعیل کی نسل میں ایسا نبی مان لیا، ایسا نبی طلب کر لیا جو سارے نبیوں کا خاتم ہو، سارے نبیوں کا سلسلہ ختم کرنے والا ہو. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی بنو اسماعیل میں خاندان قریش میں پیدا ہو. ورنہ تو ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے. بڑے بیٹے حضرت اسماعیل تھے، ان سے 13 سال چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق تھے. دو بیٹوں کو آپ نے 2 قبلے دیے تھے.
حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام تھے. یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے. بڑے بیٹے یہودا، روبل، شمعون، بنیامین، یوسف وغیرہ وغیرہ. ان کی نسلوں میں 70 سے 1000 سے کئی زائد انبیاء علیہ السلام آ کر کے گزر گئے. اور بیٹے اسماعیل کی نسل میں ایک نبی آیا جو سارے نبیوں کا خاتم کر گیا. دونوں کے دو قبلے، بنی اسرائیل یعنی بنی یعقوب، بنو اسحاق کو بیت المقدس دیا گیا تھا، جس کے تقدس سے آج دنیا کے سارے سور یہودی چھیڑ خانی کر رہے ہیں، جس کے تقدس کے خاطر زمین لولوہان ہوا چاہتی ہے. معصوم بچوں کی لاشیں، سرکٹی لاشیں مسجد اقصی کے تحفظ کے لیے بل بلا کر کے اپنی جانیں اور ان کی روحیں آسمانوں کی طرف پرواز کر آ رہی ہیں. تو بنو اسحاق کو، یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو، یعقوب کے علیہ السلام کے جو بڑے بیٹے یہودا تھے، ان کی اولاد یہودی کہلاتی ہے. ان کو ایک کعبہ دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی، آپ کو نبوت ملی، آپ نے خود 14 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے. ہمارا قبلہ ادھر ہے تو اس قبلے کے عین پیچھے بیت المقدس ہے. لیکن آپ کے دل کی یہ تمنا تھی، آپ کے اندرون سے یہ کسک اٹھتی تھی کہ جو قبلہ دادا ابراہیم علیہ السلام کا تھا، یعنی جد امجد حضرت اسماعیل کو کعبۃ اللہ دیا تھا اور حضرت اسحاق کی اولاد کو بیت المقدس دیا تھا، تو وہ قبلہ جو جد امجد حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل کا تھا، دوبارہ وہی قبلہ قرار دیا جائے. آپ کی کسک تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کسک کو پورا کیا اور قرآن میں کہا، اے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم آپ کے بار بار آسمان کی طرف چہرے کے اٹھانے کو دیکھ رہے ہیں، آپ کی طرف کو محسوس کر رہے ہیں. آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا قبلہ بیت المقدس سے کعبۃ اللہ ہو جائے. جائیے، آج سے ہم نے مسجد حرام کو فولی وجہک شطر المسجد الحرام، آج کے بعد ہم نے آپ کا قبلہ بیت المقدس سے تبدیل کر کے کعبۃ اللہ کو بنا دیا ہے. بس پھر کیا تھا؟ وہ دن تھا جس دن سے ہمارے اور یہود کے درمیان میں بڑی دراڑ پڑی ہے. دو قبلوں کا جھگڑا ہے جو آج تک چلا آ رہا ہے، جسے آپ مسجد اقصی کی شکل میں دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو بنو اسماعیل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نسل بنو اسماعیل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کعبہ کعبۃ اللہ بنا. میرے عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، ہم اسی کعبۃ اللہ کے سامنے رب کی ذات کو سجدہ کرنے والے ہیں. اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم پاسباں ہیں اس کے، وہ پاسباں ہمارا. علماء کرام لکھتے ہیں دنیا کی جتنی مساجد ہیں یہ ساری کی ساری مسجدیں کعبۃ اللہ کی بیٹیاں ہیں. من کنس فی احد من المساجد فقط کنس فی کعبۃ اللہ. یوں سمجھے کہ اگر اس نے کائنات کی کسی بھی مسجد میں جھاڑو دے دی، وہ یوں سمجھ لے اس نے کعبۃ اللہ میں جھاڑو دی ہے. علماء کرام کہتے ہیں کہ مسجد کے کچرے کو بھی عام کچرا نہ سمجھا کرے، مسجد کا کچرا بھی کچروں کا سردار ہے. مسجد کا کچرا بھی کچروں کا سردار ہے. مسجد کے کچرے کو عام کچرا نہ سمجھا کریں. جو چیز مسجد سے جڑ جاتی ہے وہ عظمت والی ہو جاتی ہے. جس کا تعلق اللہ کے گھر سے ہو جاتا ہے اس کی عظمت بھی اتنی ہی اونچی ہو جاتی ہے. آپ اس گلی سے 100 مرتبہ گزرتے ہیں، لیکن آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ آپ کو اس گزرنے پر اجر ملا ہوگا. لیکن ایک مرتبہ اسی گلی سے آپ گشت کی جماعت بنا کر ایمان والوں سے ملاقات کی نیت لے کر کے گزر جائے، آپ نے جو مسلمانوں تک اللہ کے پیغام کی نیت، رسول اللہ کے شریعت اور سنت کے پہنچانے کی نیت کی اور دین کی دعوت لے کر کے آپ گزر رہے ہیں، یقین جانیے جیسے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے فرامین کا خلاصہ ملتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو وہی اجر دے گا جو اللہ کے راستے کے مجاہدوں کو ملتا تھا کہ اس راستے کا گرد و غبار جہنم کے لیے ڈھال بن جائے گا. اس کی آگ تو دور کی بات ہے، آپ کو دھواں تک نہیں پہنچ پائے گا. یہ راستہ تو عام راستہ تھا، یہ گزرگاہ تو عام گزرگاہ تھی، لیکن جب سے اس کا تعلق دعوت کے ساتھ ہو گیا نسبت بدل گئی، حکم بدل گیا. ایک کپڑا ہے جس سے میں اپنا پسینہ سونکھ لیتا ہوں، اپنی ناک پونچھ لیتا ہوں، صاف کر لیتا ہوں،
لیکن اگر اسی کپڑے کو دھل دھلا کر صاف کر کے شفاف کر کے میں اس کپڑے سے قرآن کا جزدان سلوں اور پھر اس میں قرآن رکھا جائے اس جزدان کے اندر، یہ بتائیے کیا اب دوبارہ میں اس کپڑے سے ناک صاف کر سکتا ہوں؟ کیا اس کپڑے سے اپنے پسینے پوچھ سکتا ہوں؟ حاشا کلا، ہرگز نہیں۔ آپ کہیں گے نالائق ہیں آپ، نادان ہیں آپ، بیوقوف ہیں آپ، کیا کر رہے ہیں؟ قرآن کے جزدان سے اپنی ناک صاف کر رہے ہیں، قرآن کے جزدان سے آپ پسینے پہنچ رہے ہیں۔ تو میں کہوں گا بھائی میرا ہی تو رومال ہے، تو کہیں گے جب تک اس کی نسبت آپ سے تھی یہ عام تھا، لیکن جب سے اس کی نسبت قرآن سے جڑ گئی ہے اس کا حکم بھی بدل گیا، اس کی عزت بھی اونچی ہو گئی، اس کا مقام بھی بلند والا ہو گیا۔ جب کسی سے نسبت جڑ جاتی ہے تو اس میں وہ عظمت داخل ہو جاتی ہے۔ یہ زمین جس پر آپ بیٹھے ہیں یہ کل تک عام تھی، لیکن جب سے اس زمین کا تعلق مسجد کی نیت لے کر کے ہو گیا تو اس جگہ کا حکم بھی بدلنا شروع ہو گیا۔ اب اس کی مٹی میں تاثیر، اب اس کے گارے میں تاثیر، اس کی مٹی قیمتی، اس کا گارا قیمتی، اس کا لوہا قیمتی، اس کا سیمنٹ قیمتی، اس میں تاثیر بھی ہے، اثر بھی ہے، ثواب بھی ہے، عذاب بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسی علاقے بڑے معتمد آدمی نے اعلیٰ قسم کا عطر بھیجا اور کہا امیر المومنین یہ عطر آپ کا ہے۔ اس وقت آپ مسجد نبوی کا گارا بنا رہے تھے، گارا کلا رہے تھے آپ۔ کہا یہ عطر ایسا ہے کہ ابھی روئے زمین پر آپ ہی لگا سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ ہی امیر المومنین، آپ سے بڑا کوئی آدمی نہیں ہے، بڑی زبردست ہستی کے لیے زبردست عطر ہے یہ۔ آپ نے کہا اچھا اتنا زبردست عطر ہے تو اس کا مستحق بھی ایک ہی مقام ہے، وہ سارا عطر گارے میں ڈال دیا آپ نے۔ اللہ کے گھر سے زیادہ کون قیمتی ہے، کون عظمت والا ہے؟ ثواب کا مقام یہ۔ پرانے بزرگان فرماتے تھے اگر کسی آدمی کی بربادی کا منظر دیکھنا ہے تو یہ دیکھ لو کہ غلطی سے اگر اس کے گھر میں مسجد کی چٹائی چلی گئی، مسجد کا لوٹا چلا گیا، ذرا سا سامان بے اجازت مسجد کا گھر میں پہنچ گیا، اس کی 7 نسلوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، مسجدوں میں جان ہے، یہ دعائیں کرتی ہیں، یہ بد دعائیں کرتی ہیں، اللہ ہمیں آباد کرنے والے کو آباد کر، اللہ ہمیں برباد کرنے والے کو برباد کر۔ آباد کرنے والے برباد نہیں ہو سکتے اور اس کو ویران کرنے والے آباد نہیں ہو سکتے۔ کتنی بستیاں اس لیے اجڑ جاتی ہے کہ ان کی مسجدیں آباد نہیں ہوتی ہے، کتنے لوگوں کے کاروبار اس لیے ڈھہ جاتے ہیں کہ ان کی مسجدیں آباد نہیں ہوتی ہے، کتنے لوگوں کی زندگیاں اس لیے ویران ہو جاتی ہے کہ وہ مسجدوں کو آباد کرنے والے نہیں ہوتے۔ جو قومیں اللہ کے گھروں کو آباد کرتی ہے اور اللہ کے گھروں کی تعمیر روحانی جسمانی عبادت و دعوت کے ساتھ کرتی ہے، ان قوموں کی بربادی کے وقت میں اللہ رب العزت کی مدد آ کر کے ان کی بربادی کو آبادی سے بدل دیتی ہے، ذلت کو اللہ تعالیٰ عزت سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ اس لیے مساجد ہے، ان کا ایک مقام ہے، ان کا ایک مرتبہ ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تم میں کا کوئی شخص مسجد میں نماز کے لیے کھڑا ہو، من اراد ان یفسق فی الصلاۃ فلیفسق فی الکم، کہ نماز پڑھتے پڑھتے اس کے منہ میں بلغم آ گیا، تھوک آ گیا، خبردار تیرے بلغم یا تھوک کا چھینٹا مسجد کی زمین پر بھی گر گیا، اگر گر گیا اللہ تعالیٰ جہنم کا شعلہ بنا کر تیرے منہ پر پھینک ماریں گے۔ تجھے چاہیے کہ اس تھوکے کو اپنی آستین میں لپٹ لے اور نماز کے بعد صاف کر لے، لیکن خبردار مجال ہے کہ تیرا تھوکا مسجد میں گر جائے۔ اس لیے میرے عزیز و بزرگ اور دوستو، یہ بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے، سمجھنے سے منسلک ہے۔ یہ بات امام مسجد سے جڑ گیا اس کی عظمت بڑھ گئی، مؤذن مسجد سے جڑ گیا اس کی عظمت بڑھ گئی، جو چیز مسجد سے جڑ گئی اس کی عظمت بڑھ گئی، یہ طے ہے۔ احادیث میں آتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعلان فرمائے گا کہ کرسیاں لگائی جائے، اعلان ہوگا سب سے پہلے جنت کا لباس کسے پہنایا جائے گا،
जन्नत में दाखिला तो सबसे पहले सरवर अंबिया को मिलेगा, सरवर कौनैन को मिलेगा, लेकिन सबसे पहले जन्नत का लिबास किसको पहनाया जाएगा? आवाज दी जाएगी, ऐ इब्राहिम आओ, सबसे पहले हम जन्नत का खुल्लत का लिबास आपको पहनाएंगे, इसलिए कि तुम हमारी खातिर नारे नमरूद में बेलिबास करके डाले गए थे। उसके बाद सब इंतजार करेंगे अगला ऐलान किसका है। सारे अंबिया होंगे, सारे सिद्दीकीन और शुहदा व सालिहीन और उम्मे कसीर मौजूद वहां पर होंगी। दूसरा नंबर किसका है? ऐलान होगा, आए आए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ लेकर के आए। दूसरे नंबर पर जन्नत का लिबास सरवर कौनैन को पहनाया जाएगा। अब सब सोच रहे होंगे तीसरा नंबर किसका? ऐलान होगा, सारे अंबिया आए और सारे अंबिया को जन्नत का लिबास पहनाया जाए। अब चौथे नंबर का इंतजार होगा, किसको पहनाया जाएगा, किसका नंबर लगेगा। जैसे ऐलान सुनेंगे तो सब हक्का बक्का भूचक्का रह जाएंगे। ऐलान होगा, वो मुअज्जिनीन जो अज़ान दिया करते थे, उम्मत को अल्लाह की तरफ बुलाया करते थे, वो सारे के सारे मुअज्जिनीन आ जाए। चौथे नंबर पर उन सारे के सारे मुअज्जिनीन को जन्नत का लिबास पहनाया जाएगा। अंदाजा कीजिए, मालूम कीजिए, गौर कीजिए, तो आपको पता चलेगा, तो आपको मालूम होगा कि जन्नत का चौथे नंबर पर जो लिबास पहनाया जा रहा है वो मुअज्जिनीन को पहनाया जा रहा है। और पहनाने की वजह क्या है और पहनाने की इल्लत क्या है? पहनाने की वजह और पहनाने की इल्लत ये है, ये वो मुअज्जिनीन है जो लोगों को अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह की बड़ाई बोल करके अल्लाह की तरफ, मस्जिद की तरफ बुलाया करते थे। इसे कल क़यामत के दिन सबसे ऊंची गर्दन मुअज्जिन की होगी। गर्दन से मुराद ये नहीं कि गर्दन लंबी होगी, इससे तो आदमी भद्दा दिखता है। मतलब ये होगा उम्मत में बड़ा मर्तबा मुअज्जिन का होगा। अभी तो इमाम का मर्तबा ही बाकी है। ये अल्लाह के घर है मेरे अजीज बुजुर्ग और दोस्तों, इसलिए अल्लाह के घर के मोमिनीन अल्लाह के यहाँ मुहिब्बीन शुमार होते हैं, मुहिब्बीन शुमार होते हैं। सबसे पहला चराग जो मस्जिद नबवी में जलाया है वो हजरत तमीम दारी ने जलाया है। किसने? हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जैतून के तेल का चराग मस्जिद नबवी में जलाया। जब मस्जिद नबवी रोशन हुई रात के वक्त में, सहाबा को बड़ा अच्छा लगा, सहाबा को बड़ा ताज्जुब हुआ, माशाअल्लाह कितनी खूबरू नजर आ रही है इस रोशनी में हमारी मस्जिद नबवी। चुनांचे जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लेकर के आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी देखकर बड़े खुश हुए। एक कबीला आया और आकर के कहा, ऐ अल्लाह के हबीब, जिसने अल्लाह के घर में ये रोशनी की है, इसे मुनव्वर किया है, हम अपने खानदान की बेटी उसे देना चाहते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने खानदान की बेटी तमीमदारी को देंगे। आपने कभी गौर किया है, जिसने जैतून के तेल जलाकर, चराग जलाकर मस्जिद नबवी में उजाला किया था, क्या हुआ? वो आग भी तमीमदारी से घबराने लगी। जब मदीने से आग निकली और आग मदीने की तरफ बढ़ने लगी, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लिखते हुए बैठे थे। किसी ने आकर के कहा, मदीने के गार से खतरनाक आग निकली है, ऐ अमीरुल मोमिनीन क्या किया जाए? आपने फरमाया क्या किया जाए? तमीमदारी को बुलाओ। तमीमदारी आए, कहा तमीमदारी जाओ उस आग को हाँको, जहां से आई है उसे वहीं पर वापस करो। तमीमदारी सोच में पड़ गए, कम कैसे हाँको? कहा तुम्हारे पास लकड़ी है, डंडा है, कोड़ा है, रस्सी है, हाँको। अल्लाह अकबर। तमीमदारी उस कोड़े और लकड़ी को लेकर के गए और वो आग को ऐसे हाँकते थे जैसे जानवरों का चराने वाला रेवड़ को हाँकता है, हाँकते हुए लेकर के गए। कभी चादर से हाँकते थे, कभी कोड़ा लकड़ी से हाँकते थे, यहाँ तक कि आग जिस गार से निकली थी उसी गार में दफन करके आए। वजह क्या थी? तमीमदारी, तूने इस आग का इस्तेमाल अल्लाह के घर को रोशन करने के लिए किया है। मेरे अजीज बुजुर्गों, अगर आदमी अल्लाह के घर में माल लगाता है तो वो माल उसे ऊपर चढ़ाता है। जान लगाता है, वो जान तहफ्फुज और सेहत की तरफ जाती है। वक्त लगाता है, वो वक्त इसका काम आ जाता है। पसीना टपकाता है, वो पसीना इसे हलाल रिस्क की तरफ लेकर के जाता है। अल्लाह के घर में दिया लिया हर मामला कीमती हो जाता है। आज नहीं दिखेगा, ये दिखने वाली चीज कल की है, इसका रिजल्ट आज नहीं सामने आएगा, कल को आएगा, इसलिए कि हर चीज गैब के पर्दों में छुपी हुई है। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कुरान में,
انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مسجدوں کی تعمیر جسمانی و روحانی وہی کریں گے جو آخرت پر، اللہ رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ آخرت پر ایمان رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ جنہیں معلوم ہے یہاں تعمیر کرو، فلیٹ کہاں ملے گا؟ بولو نا بھائی، جنت میں ملے گا، اور اس کا وعدہ کسی عام انسان نے نہیں، نبیوں کے سردار محبوب رب نے کیا ہے۔ اور کیا کہا ہے؟ من بنا للہ مسجدن بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے اللہ کے لیے کوئی مسجد بنا دی اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا۔ اب اگر ہم اللہ کے لیے یہاں مسجد بنائیں گے، ہمارا گھر جنت میں بن گیا، تو بتاؤ اللہ تعالیٰ ہمارا گھر دیے بغیر ہم کو تھوڑی چھوڑیں گے؟ دنیا کا معاملہ تھوڑی ہے، لیا اس کو نہیں دیا والا معاملہ نہیں ہے۔ وَكَانَ وَعْدَ اللَّهِ مَفْعُولًا، اللہ کا وعدہ پورا ہو کر ہی رہتا ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ اس کے آگے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا من آتا فی المسجد قدر الشطیر بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اگر کسی شخص نے چڑیا کے گھونسلے کے برابر کوئی چیز مسجد میں دے دی، اللہ اتنا دینے کے بدلے میں بھی جنت میں ایک گھر دے دے گا۔ یہاں تو 1000 روپے دینے والا بھی اپنے آپ کو پیچھے نہ سمجھے، جیسی کیٹیگری بڑھائے گا اس طرح سہولت کا جنت میں مکان پائے گا۔ مٹھی بھر اگر کسی نے روڑا دے دیا تو کامیاب، اور ایک ٹوکرا اور گھمیرا بھر اگر کسی نے گٹی ریتی دے دیا تو کامیاب، کسی نے کچھ سریا اور سلاخیں دے دی تو کامیاب۔ تو سودا ہے کامیابی کا، آنکھ موند کر کے کرنا ہے، اللہ کی ذات پر توکل بھروسہ کرتے ہوئے۔